نے کربلا میں ایسے وضو کیا، علی اصغر کے خون سے اپنے چہرے کو رنگین کیا۔ ایسا ساجد ملے گا آپ کو کائنات میں؟ کوئی ایسا ساجد نہیں ملتا ہے کہ جب رسول کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا نا، تو آپ نے ایک مرتبہ کہا بیٹی فاطمہ وہ ایک صندوق ہے وہ میرے پاس لے آئیں۔ جناب سیدہ صندوق لے کے آئیں، اس میں کفن موجود تھا جنت کا۔ پیغمبر اسلام نے کفن کو لیا، کفن کا ایک ٹکڑا کیا، کہ یا علی یہ میرا کفن ہے، اس میں آپ نے مجھے کفن دینا ہے۔ اگلا ٹکڑا کیا، سیدہ کی خدمت میں پیش کیا، اے میری بیٹی سب سے پہلے تو آئے گی نا میرے پاس، تو آئے گی نہیں تجھے بھیجا جائے گا، بیٹی تجھ پہ اتنا ظلم ہوگا، بیٹی یہ تیرا کفن ہے۔ اگلا کفن کا ٹکڑا کیا، یا علی یہ آپ کا کفن ہے، اور آخری ٹکڑا امام حسن کو دیا، بیٹا حسن یہ آپ کا کفن ہے۔ کفن ختم ہو گیا، ملتا ہے مولا حسین نے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ میرا کفن کہاں ہے؟ نانا آپ نے سب کو کفن دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ آواز آئی بیٹا حسین تجھے کفن کی ضرورت ہی نہیں ہے بیٹا، بیٹا حسین تجھے کفن کی ضرورت ہی نہیں پڑنی بیٹا، بیٹا تجھے کفن کی حاجت ہی نہیں ہے بیٹا۔ میں ایک جملہ اور کہتا چلو، یا رسول اللہ یا رسول اللہ امام حسن کو ایک کفن دیا، کاش امام حسن کو 2 کفن دے دیتے۔ اللہ اکبر۔ عزاداران مظلوم کربلا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ میرا جی یہ چاہتا ہے آج ذرا اس کا ذکر ہو جائے کہ جس کی شہادت نے مولا کو رلا دیا۔ آپ سمجھئے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اس کی بات کہہ رہا ہوں کہ جس کو سیدہ نے سلام کہلایا تھا، میں اس کی بات کہہ رہا ہوں جس کے سہارے علی کی بیٹی کربلا آئی تھی۔ ذہن چلا گیا نا؟ ملتا ہے ایک عالم دین بیان کرتے ہیں، میں سویا ہوا تھا، عالم خواب میں کسی نے کہا آؤ چلے مولا حسین کے حرم میں۔ کہتے جب میں دروازے پہ پہنچا تو دیکھا میں نے کہ بی بی ام البنین دروازے پہ کھڑی ہیں۔ کہتے شب جمعہ میں ہر آنے والے کو خوش آمدید کہہ رہی ہیں۔ کہتے زیارت کر کے جب میں مولا عباس کے حرم میں گیا تو میں نے دیکھا حسین کی ماں زہرا کھڑی ہے اور ہر آنے والے کو خوش آمدید کہہ رہی ہے، عباس میرا بیٹا ہے، عباس میرا بیٹا ہے۔ یہی تو وجہ ہے ایک ذاکر نے، ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا، کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ذکر کرتا تھا، کہتے خواب میں میں نے دیکھا بی بی فرماتی ہیں واعظ تم میرے بیٹے کا ذکر نہیں کرتا۔ کہا بی بی میں آپ کے بیٹے حسین کا ذکر کرتا ہوں۔ کہا نہیں تو ذکر نہیں کرتا۔ کبھی بھی ذکر کرتا ہوں، کہا کرتا تو ہے لیکن کبھی تو نے یہ ذکر نہیں کیا۔ کبھی بھی کون سا؟ کہا کبھی تو نے یہ سوچا جب سوار زین سے زمین پہ آتا ہے، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ کہا کبھی تو نے یہ سوچا جب سوار زین سے زمین پہ آتا ہے تو کس چیز کا سہارا لیتا ہے؟ کبھی بھی ہاتھوں کا۔ فرمایا کہ
میرے بیٹے عباس کے تو ہاتھ نہیں تھے. مولا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے. عزاداران مظلوم کربلا خدا آپ کو آباد و شاد رکھے. عزادارو کربلا معلیٰ میں مجلس ہو رہی تھی. غازی کی شہادت تو میں صرف غازی کے محرم میں پڑھتا ہوں، لیکن یہ چونکہ شہادت کی جزئیات ہیں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. خدا آپ کو وہ جگہ ضرور دکھائے جہاں میرے مولا نے غازی کے بازوؤں کو اٹھایا تھا. عزادارو ایک عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے تو مجلس میں انہوں نے فکرہ کہا کہ ایک تیر آ کے غازی کی آنکھ پہ لگا. یہ انہوں نے شہادت پڑھی. نیچے سے ایک عالم دین نے اونچی آواز میں کہا یہ روایت غلط ہے، یہ روایت ضعیف ہے، اس کو دوبارہ نہ پڑھنا. تیر غازی کی آنکھ میں نہیں لگا. یہ کہہ کے یہ بھی چلے گئے وہ بھی چلے گئے. مجلس ختم ہو گئی. رات کے 3 بجے یہ جو مجلس پڑھ رہے تھے عالم دین، ان کے گھر کا دروازہ بجا. اب انہوں نے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ وہی عالم دین جنہوں نے منع کیا تھا دروازے پہ کھڑے ہیں. کہتے ہیں آپ رات کے 3 بجے کیوں آئے ہیں؟ کہا میں اس لیے آیا ہوں تو مجھے سنا غازی کی آنکھ پہ تیر کیسے لگا. اجرکم علی اللہ. خصوصاً آج میری دعا ہے کوئی یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے. بیمار بیٹھے ہیں، پریشان حال بیٹھے ہیں. سب سے بڑی دعا مولا فرماتے ہیں جب مصائب ہو رہے ہو نا تو ہمارے مہدی کے ظہور کے لیے ضرور دعا کیا کرو. خود امام زمانہ نے تاکید فرمائی ہے جب مصائب پڑے جا رہے ہو تو میرے لیے ضرور دعا کرنا. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اے امام زمانہ مولا ہم کون ہوتے ہیں دعا کرنے والے؟ مولا جنت البقیع کی ایک بی بی دعا مانگ رہی ہے. مولا ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہم دعا مانگے. مولا سکینہ کے رخسار کے تماچے دعا مانگ رہے ہیں. عزادارو عاشور کے دن آپ کے زخموں پہ ٹانکے لگا کے ٹھیک کر دیا جاتا ہے، لیکن میں نے کہیں نہیں پڑھا سکینہ کے کانوں سے خون رکاؤ. عزادارو یہ کانوں سے خون اس وقت رکے گا جب میرا مولا مہدی آئے گا. عزادارو میری زینب کے زخم اس وقت شانوں کے ٹھیک ہوں گے جب میرا مولا مہدی آئے گا. عزادارو میری سیدہ کی پسلیوں کا مرہم اس وقت ہوگا جب میرا مولا مہدی آئے گا. دعا مانگا کرے امام کے ظہور کے لیے، پہلے مولا کے ظہور کے لیے پھر کسی اور کے. کہتے ہیں کہ کہا آپ 3 بجے کیوں آئے ہیں؟ کہا میں اس لیے آیا ہوں تو مجھے یہ بتا کہ میرے شہنشاہ کی آنکھوں پہ تیر کیسے لگا. کہا آپ تو کہتے تھے یہ روایت غلط ہے نہ پڑھا کر. کہا کہتا تو تھا جب میں گھر جا کے سویا ہوں نا میں نے عالم خواب میں دیکھا ایک ہستی آئی ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے. کہتے ہیں عالم خواب میں نے دیکھا ایک ہستی آئی ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے اور مجھے ایک جملہ کہا یہ بتا کیا تو کربلا میں موجود تھا؟ فرماتے ہیں مجھے یہ بتا کیا تو کربلا میں موجود تھا؟ تو نے دیکھا ظالموں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ کہتے ہیں مولا میں کربلا میں موجود نہیں تھا. عزادارو امام زمانہ فرماتے ہیں ایک شخص نے مولا کو خواب میں دیکھا. مولا سے کہا مولا کل آپ آئیں گے؟ کہاں کل چونکہ میرے چچا عباس کا ذکر ہوگا نا میں مہدی ضرور اس مجلس میں آؤں گا. کہ مولا آپ کہاں آتے ہیں؟ کہ جس جگہ میری پھوپھی کا تذکرہ ہو میں ضرور آتا ہوں، جس جگہ میرے عباس کا تذکرہ ہو میں ضرور آتا ہوں. مجھے نہیں معلوم میرا مولا مہدی اس وقت کس عزادار کے ساتھ بیٹھا ہے. عزاداروں مجھے نہیں معلوم میرا مولا
مہدی کس کے ساتھ بیٹھا ہے؟ کہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ مجھے نہیں معلوم کس کے رونے کی آواز میں میرے مولا مہدی کے رونے کی آواز ہے۔ عزادارو تم اکیلے نہیں رو رہے، حسین کی ماں زہرا بھی گریہ کر رہی ہے۔ عزادارو خدا تمہیں کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا کیا تو کربلا میں موجود تھا؟ اب میں نے کہا میں کربلا میں نہیں تھا، کیا تو نے دیکھا ظالموں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ کہتا غازی میں نے نہیں دیکھا ظالموں نے آپ کے